تو حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنی ساری حوروں کی صفات، حسن و جمال مشک و عنبر کی مٹی سے بنایا گیا، تو یہ بیچاری دنیا کی عورت تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی اسے دیکھ کے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ دنیا کی عورت کو اس سے زیادہ جنت میں حسن و جمال دیں گے. اور پھر وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے کہ جنت کی حور نے روزہ نہیں رکھا، جنت کی حور نے نماز نہیں پڑھی، اسے تو فری میں جنت ملی ہے. تو جس کو محنت کر کے ملی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو کم رکھیں اور حور کا حسن بڑھا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. فرمائے اس نے مجاہدہ کیا ہے دنیا میں، تو خواتین دنیا میں مجاہدہ کریں، روزے رکھیں، ٹوٹی پھوٹی ہمت ہو تو 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ لیا کریں، غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. اور عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے پردہ، عفت اور پاک دامنی. عفیف اور پاک دامن عورت اللہ کو پسند ہے. حیا عورت کا بہت بڑا عنصر ہے. حیا یہ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان، مرد کے لیے بہت مشکل ہے. مرد کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں پھر جائے گا ہی، اور عورت کے لیے صرف چند باتیں، ایک پردہ کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، اسے خوش رکھے، اور بچوں کی تربیت کر لے، 5 ٹائم نماز پڑھ لے. اور باقی آج کل کے حساب سے کیا ہے، برائیاں نہ کرے، لڑوا کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں. ساس کے سامنے بہو کی، بہو کے سامنے ساس کی، پڑوسن کے پڑوس کی، ادھر کی ادھر لڑا کے ایسا. کسی کے گھر میں جاتی ہے نا، دیکھا گھر میں شوہر نے کم سامان لے کے دیا بیوی کو، تو پھر تھوڑا سا طنز مارتی ہیں کہ تمہارے میاں نے تمہیں دیا کیا ہے. بھائی یہ بیوی کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے شوہر کی ناشکری پیدا ہوگی. اس سے بولو کہ تمہارے شوہر نے بہت دیا ہے تمہیں، ایسی بات کرو، اگرچہ نہ دیا ہو. جوڑ پیدا کریں، جوڑ.